تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بہت بہت سلام. میں بابو داؤد بخشی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور آج میرے ساتھ ہماری بیٹی ہیں نفیدہ شہزاد، جنہوں نے محکمہ پولیس جو ہے وہ جوائن کیا ہے، پولیس میں خدمت کر رہی ہیں. تو آج ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ کچھ بات چیت کریں، اور ان تمام بیٹوں اور خصوصاً بیٹیوں کے لیے جو پڑھ رہی ہیں اور جو پڑھ چکی ہیں اور جو کسی نہ کسی محکمے میں ملازمت کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے ایک بڑی انسپریشن ہو، تاکہ وہ کچھ سیکھیں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی فیلڈ میں لے کر جا سکیں. تو اس لیے آج میں خوش آمدید کہتا ہوں بیٹی نبیلہ کو، اور ان سے چند سوالات کریں گے. اور آئیے ان سے سنتے ہیں کہ وہ کس طرح اس شعبے میں آئیں. جی بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر ہے خدا ان کا، ٹھیک ٹھاک. آپ نے محکمہ پولیس جوائن کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس محکمے میں جانے کے لیے کم از کم کتنی تعلیم کا ہونا ضروری ہے؟ آپ کو اس محکمے میں جانے کے لیے منیمم میٹرک ایجوکیشن ہونا ضروری ہے. میٹرک کے بعد عمر کا کوئی عمر کی لمٹ ہے آپ کی 18 سال سے لے کے 22 سال تک لمٹ ہے اس کی. اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ہاں جی. جب آپ نے محکمہ پولیس جوائن کی یا بھرتی ہوئی، تو کیا یہ پروسیس آسان تھا کہ بہت مشکل ہے؟ کیونکہ جو بیٹیاں آپ کو دیکھیں گی وہ بھی سیکھ سکے کہ اس کا پروسیس کیسے کرنا ہے اور کس طرح کس پروسیس سے گزرنا ہے. مشکل تھا میرے لیے. ویسے ابھی بہت ساری چیزیں اچھی ہو گئی ہیں. پروسیجر جو بھی اس کا ہوتا ہے وہ ریپڈ فاسٹ ہو گیا سارا. لیکن میرے لیے مشکل اس لیے تھا کہ کووڈ کا ڈے اسٹارٹ تھے، کووڈ اسٹارٹ تھا، اور 2 سال کا پروسیجر میرے لیے لگا، تو تھوڑا سا مشکل تھا میرے لیے. کووڈ کی وجہ سے 2 سال لگے؟ ہاں جی، کووڈ کی وجہ اس سے. کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے. اگر کووڈ نہ ہوتا تو جلدی ہو جاتا. ہاں جی. قد کتنا ہونا چاہیے اس میں قد آپ کا ہونا لڑکی کے لیے 5.2 فٹ. ہاں جی، 5.2. زندگی میں بہت سارے شعبے ہیں ملازمت کرنے کے لیے، اور بھی بہت سارے دفاتر ہیں، محکمے ہیں. آپ نے پولیس ہی کیوں چنا؟ یونیفارم اٹریکٹیو تھا نا، تو یونیفارم شروع سے پسند تھا. ہاں جی. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. کیا پنجاب پولیس لڑکیوں کے لیے محفوظ محکمہ ہے؟ ہاں جی بالکل، پنجاب پولیس ایک محفوظ جگہ ہے لڑکیوں کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس شعبے میں آ گئے ہیں تو آپ نیگیٹیوٹی بہت پھیلی ہوئی ہے نا، تو اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ شعبہ نہیں اچھا، اسپیشلی لیڈیز کے لیے. لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی. یہاں پہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں یہاں پہ رہتی ہوں، ٹریننگ کر کے آئی ہوں، یہاں پہ فیلڈ میں ہوں اب، اور سارے بہت کوآپریٹیو ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہے تو وہ آپ کا اس مشکل میں حل نکال کے دیتے ہیں آپ کو، وہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دیکھنے والی بیٹیاں ہیں، سننے والی بیٹیاں ہیں، وہ اس چیز کو سیکھ لیں کہ یہ واقعہ ہی محفوظ محکمہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بیٹیوں کو اس محکمے میں جانے سے روکتے ہیں. میں نے خود سنا ہے کہ لوگ جانے سے روکتے ہیں، اور وہ نیگیٹیوٹی جو سوچتے ہیں نا اس کی وجہ سے. تو یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ اپنا ذاتی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں کہ یہ لڑکیوں کے لیے بہت محفوظ محکمہ ہے. جی بالکل ایسا ہی. چند سال پہلے شاید اقلیتوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کسی بڑے محکمے میں جانا، اپلائی کرنا. تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ اب کیسا؟ لیک آف اویئرنیس ہے نا سر. پتہ کیا، میں آپ گھر میں بیٹھے ہو، آپ کو کوئی آ کے گھر میں جاب نہیں دے گا. ٹھیک ہے، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کے پاس قابلیت ہے تو آپ گھر میں بیٹھے کیسے جاب کسی بھی محکمے میں لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہماری گورنمنٹ نے بہت ساری فیسلٹیز ہمیں دی ہیں جو ہم اویل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے،
اور ہم قصور نکال دیتے ہیں جی گورنمنٹ ہمیں وہ چیز پرووائڈ نہیں کر رہی. ہم خود اس کو لینا نہیں چاہ رہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس کو خود ہی نہیں لینا چاہ رہے, اس تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جب ہم خود کوشش ہی نہیں کریں گے تو وہ خود بخود چل کے آپ کے پیچھے نہیں آ جائے گی. آپ کو چاہیے کہ آپ گھر سے باہر نکلو, اس جاب کے لیے, کسی بھی جاب کے لیے آپ اسٹرگل کرو, اسٹرگل کرنے سے ملتی ہے. آپ کہتی ہیں کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اقلیت ہیں, ہمیں کس نے پوچھنا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اقلیتوں کے لیے انہوں نے اسپیشل کوٹے رکھے ہوئے ہیں. سمجھتی نہیں ہے ٹھیک ہے, وہ رکھے ہوئے ہیں, اسپیشل کوٹے ہیں, اور وہ ہر سال ایسے ضائع جاتے ہیں. ان میں کوئی اپلائی کرتا ہی نہیں ہے, حالانکہ انہیں کرنا چاہیے. اور گھر بیٹھے یہ بول دیتے ہیں کہ جی ہاں ہم اقلیت ہیں, ہم نہیں کر سکتے, ہمیں کوئی لے گا نہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. کیا ہے آپ خود تو کوشش کریں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا. یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں وہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں, تو ان سے کہا جائے کہ یہ کرو, فلاں محکمہ ہے, فلاں محکمہ ہے, تو اسی بات سے ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے لینا ہے. ایسا ہی ہے نا بابو جی, وہ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, وہ پہلے سے ہمت ہار جاتے ہیں. وہ ایک کانفیڈینس نہیں ہے نا ان میں آگے بڑھنے کا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی لے گا ہی نہیں, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سوچا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں یہاں تک پہنچی ہوں. یقین جانے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. وہ فرق نہیں سمجھتے جب محکمے میں چلے جاتے ہیں تو پھر بالکل بھی نہیں. بہت ایزیلی سارا بہت اچھا ماحول ہوتا ہے. ملک میں یہ بات عام ہے لوگوں کے منہ میں, اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کچھ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ اس محکمے میں آئی, آپ نے اپلائی کیا, ٹرائی کیا, تو کچھ لے دے کے بھرتی ہوئی یا میرٹ پہ آئے؟ نہیں, شکر ہے خداوند کا, میں میرٹ پہ ہوں, اور ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دیا, نہ ضرورت پیش آئی. ہمیشہ سے بابا نے ایسا بولا تھا کہ نہیں, خداوند چاہیں گے تو ہو جائے گا, نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. اپنی فل کوشش کرو, اپنی فل 100% دو, ایفرٹ کرو, محنت کرو گے تو ہو جائے گا. ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی سفارش کرو, اس کی کرو, اس کی کرو, اس کی کرو, اس کرو. کیوں بھائی, اگر آپ میں اتنی قابلیت ہے, اگر آپ اس کو فیس کر سکتے ہو, آپ اس معیار پہ اتر سکتے ہو, تو وہ خود ہو جائے گا, خود بخود ہو جائے گا. خداوند کر دیں گے, بے شک کریں گے وہ. آپ اس بات کو سن لیں کہ کچھ بھی لے دے کے بھرتی نہیں ہوئی, اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ کچھ بھی نہیں دینا پڑتا. آپ کے پاس قابلیت ہو, آپ کے پاس تعلیم ہو, آپ کے پاس اس جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کامن ہے, تو آپ کو کچھ بھی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوران ٹریننگ کون سی ایسی جسمانی مشکلات پیش آئیں؟ ہاں, شروع میں ہر چیز میں مسئلہ ہوتا ہے, مسل پل ہو جاتے ہیں جب ہم رننگ کرتے ہیں, کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو شولڈرز میں, نیز میں, ہر جگہ پین نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ عام روٹین کا ایک حصہ بن جاتا ہے اسٹارٹنگ میں. جیسے کہ آپ کوئی بھی آپ فزیکل کام اسٹارٹ کرتے ہو, ایک نارمل پرسن ہے, کوئی بھی اگر فزیکل اسٹارٹ کرے گا تو تھوڑی بہت مسل پل ہو گیا, یہاں درد وہاں درد, وہ روٹین کا ایک حصہ ہو جاتا ہے اسٹارٹنگ میں. تو یہ ساری چیزیں تھیں, ساتھ تھیں, لیکن ود ان ٹائم سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تھوڑی سی مشکلات ہوئی لیکن بعد میں سب کلیئر تھا, ٹھیک تھا. ٹریننگ کے دوران دو فرد ہیں, میل ہے, فیمیل ہے, تو کیا میل کے برابر ٹریننگ ہوتی ہے, یا فیمیل ہونے کی وجہ سے, لڑکی ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی فیور مل جاتی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. جیسے لڑکوں کی ٹریننگ ہوتی ہے ویسے ہی سیم
لڑکیوں کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن ہاں کچھ کبھی کبھار کچھ فیور مل جاتا ہے. ہاں جی بس کبھی کبھار کچھ فائدہ مل جاتا ہے, ایسا ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا آپ لڑکیوں کو انکریج کرنا چاہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں؟ ہاں جی بالکل, میں لڑکیوں کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں. یہ ڈپارٹمنٹ خصوصاً لڑکیوں کے لیے بہت اچھا ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, سب کچھ کیا, ٹریننگ کیا ہے, فیلڈ میں کام کر رہی ہوں. شکر ہے خداوند کا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھتی ہیں, جیسا آپ سوچتی ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو یہ سارے خیالات آتے ہیں کہ یہ فیلڈ نہیں اچھا, یہاں پہ کام کرنا نہیں اچھا, یہ لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں. ایسا ہرگز کچھ نہیں ہے. یقین جانیں بہت سیف ہے, بہت پر اعتماد. آپ کو صرف نکلنا, اس ڈر سے نکلنا ہے کہ ہم نہیں آگے بڑھ سکتی یا ہم اس فیلڈ کو جوائن نہیں کر سکتی. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ نکلیں, اس فیلڈ کو جوائن کریں, آپ خود جانیں گی, آپ خود سمجھیں گی کہ واقعے میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں, یہ فیلڈ واقعے میں بہت اچھا ہے. اور میں انکریج کروں گی کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں. اب تک دوران ٹریننگ یا فیلڈ میں آپ کام کر رہی ہیں, تو جو آپ کے افسران ہیں, جو آپ سے سینئر ہیں, ان کا کیا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایز اے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک لیڈی ہوتے ہوئے بہت زیادہ ہمیں اچھا ٹریٹ کرتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور ہمیں یقین جانے چھوٹی بہنوں کی طرح, بیٹیوں کی طرح وہ ہمیں رکھتے ہیں. ہم کام سیکھتی ہیں, ان سے ہی سیکھتی ہیں, اور ہر طرح کا کام سیکھنے کو ملتا ہے اس فیلڈ میں, دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہر طرح کا کام ہمیں سکھاتے ہیں پازیٹیو زون میں رکھتے ہوئے, ایک سیف زون میں رکھتے ہوئے. وہ ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں اور فیل نہیں ہونے دیتے کہ ہم آپ سے اپر رینک میں ہیں, آپ ہم سے جونیئر ہو, ہم آپ کے سینئر ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یقین جانے بہت سپورٹیو ہے, فل سپورٹیو ہے. آپ کی پروٹیکشن کے لحاظ سے وہ بہت سپورٹیو ہے, آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. محکمہ پولیس میں جانے کا اپنا شوق تھا یا گھر والوں کی خواہش تھی؟ نہیں, میرا خود کا شوق تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں. کبھی سوچا ہو, جیسے اسکول میں جب پڑھتے ہیں نا, تو کلرس ڈے آتے ہیں, مختلف ڈے آتے ہیں, تو وہ اسکول میں منائے جاتے ہیں. بچوں کو مختلف قسم کے یونیفارم پہنائے جاتے ہیں. کوئی آرمی کا یونیفارم پہنا تو وہ بولتا ہے کہ میں نے فوج میں جانا ہے, فوج بننا ہے, افسر بننا ہے. پولیس کا یونیفارم پہنا, جو بھی وہ یونیفارم پہنتے ہیں تو وہی بچے بولتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ چھوٹے ہوئے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں پولیس والی بنوں گی؟ ہاں جی, شروع سے ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ اس یونیفارم کو حاصل کرنا ہے. شوق تھا نا یونیفارم کا, تو یونیفارم کو بس حاصل کرنا ہے. تب اتنی سمجھ میں نہیں تھی کہ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں, عوام کے لیے خدمتیں کیا ہوتی ہیں, کتنا ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے, کیا اس یونیفارم کو حاصل کرنے کے لیے کیا آپ کو کرنا پڑتا ہے, کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ پانا پڑتا ہے. ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا, تب نہیں تھا اتنا. لیکن ہاں جیسے جیسے وقت بڑے ہوتے رہے, وقت گزرتا رہا, کریز زیادہ بڑھتا رہا, پھر پتہ چلنا شروع ہو گیا نا کہ ہاں اس کے تو یہ بھی بینیفٹس ہیں, اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, تو اور کریز ہوتا رہے. اور بس ایک پوائنٹ تھا کہ ہاں بس ایٹ دا اینڈ یہ پوائنٹ ہے کہ بس اس کو حاصل کر لینا بس. ہاں ہاں ہمارے ملک میں, بلکہ ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہی ہو, پولیس محکمہ جو بار روز محکمہ سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے, اور ڈگیا ٹنگیا کو سدھا کر دیں گی. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والوں نے سوچا ہو کہ ہماری بیٹی انجینئر بن جائے, ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے, نرس بن جائے, یا کسی اور شعبہ ان کے دل میں ہو. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس کو یہ بنائیں گے, ان کی اپنی خواہشات ہیں, اپنے شوق ہے. تو جب آپ نے اس محکمے کو چن لیا, آپ کو کریز تھا کہ میں نے پولیس محکمے میں جانا ہے, یونیفارم پہننا ہے, تو جب
آپ نے چن لیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو یہ کرو؟ نہیں، ایز سچ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا ایز سچ. ایسا وہ پیرنٹس نا میرے شروع سے سپورٹیو ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو تمہاری خواہش ہے، جہاں پہ تم چاہتی ہو، جو فیلڈ چاہتی ہو، جیسا بھی چاہتی ہو، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور شکر ہے خداوند کا، انہوں نے فل سپورٹ کیا، فل ایکسیپٹ کیا. آج تو ابھی تک بھی کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ ابے نے کہا چل نہ بجا اپنی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈانٹ نہیں پڑی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. یقین جانے اب وہ میرے ساتھ ایسے کھڑے ہیں، ایسے کھڑے ہو کے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ وہ 2 سال کا عرصہ تھا کووڈ میں، جب یہ سارا پروسیجر چل رہا تھا. اور یہاں سیالکوٹ سے شیخو پورہ جانا، اور وہ بھی آپ کو صبح 7 بجے 8 بجے وہاں پہ پولیس لائن میں حاضر ہونا، ایک چیلنجنگ. وہ میرے ساتھ جاتے ہیں. سردیوں کے دن تھے تب، اور ہم نے یہاں صبح 4 بجے 4:30 بجے 5 بجے یہاں سے نکلنا کہ ہم وہاں پہ جائیں. اور وہ بالکل میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ انہوں نے سارے یہ پروسیجر کیا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے میرے شوق کو اپنایا نا. وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا ہے یہ، تو میں اس کے ساتھ ہوں. آپ سب کو ایسے والدین دے جو اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں. یہ وہ سن کے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. ہمارے گھروں میں نا ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچہ کچھ اور سوچتا ہے، وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، تو والدین اس کو کسی اور کام کے لیے فورس کرتے ہیں. تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، میں ان سے ملا ہوں کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پائے، وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہم کریں کیا. جو وہ کرنا چاہتے ہیں والدین کرنے نہیں دیتے، جو والدین چاہتے ہیں وہ بچہ کر نہیں رہا یا اسے بول نہیں رہا. تو بہت سارے بچے ایسے ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو آپ نے سوچا، آپ کے والدین نے اس میں آپ کا ساتھ لیا. جب آپ ٹریننگ کر کے واپس آئیں، آپ نے یونیفارم پہنا تو گھر والے بھی ملے ہو، رشتے دار بھی ملے ہوں گے، تو کیا رد عمل تھا ان کا، گھر والوں کا یا رشتے داروں کا؟ ہاں، بہت خوش تھے، اور ایک پراؤڈ فیل ہو رہا تھا، اپریشیٹ کر رہے تھے. اور ماما بابا بھی سیم یہی کنڈیشن تھی. شکر ہے خدا ان کا، بہت خوش تھے. جب آپ نے اس نوکری کو جوائن کیا، اس فیلڈ کو، اس وقت سے لے کر اب تک 2 واقعات آپ نے بتانے ہیں جب آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ایک وہ جب آپ بہت زیادہ اداس ہوں. ہائے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں خوشی سے. چلے، خوشی والا واقعہ میرا تھا کہ جب میں پاس آؤٹ ہوئی، ٹریننگ کر کے میں پاس آؤٹ ہوئی، وہ سب سے میرے لیے خوشی والا دن تھا. بالکل ایسا ہی تھا. اور اس سے ایک تو آپ ٹریننگ سے پاس آؤٹ ہوئے ہو، سیکنڈلی آپ گھر جا رہے ہو، اور گھر جانے والی جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ ٹرینر جا سکتا ہے، جو ٹریننگ کر رہا ہے، انڈر ٹریننگ ہے نا، صرف وہ جان سکتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ گھر جانے کی کیا خوشی ہوتی ہے. اور اگر کوئی تکلیف والا واقعہ تو وہ میرا تھا جب میں ٹریننگ پہ جا رہی تھی. تھا کہ ماما بابا سے میں 1 ویک تھا کہ میں دور تھی، شیخو پورہ میں تھی، اور ماما بابا ادھر سیالکوٹ میں تھے. اور میں 1 ویک سے میں ان سے نہیں ملی تھی، ددیال میں تھی میں. اور اچانک آیا کہ آرڈر پاس ہوا کہ آپ نے ٹریننگ پہ جانا. میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا. ہاں، میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اور میں نے جانا تھا. بابا سیالکوٹ سے آئے، مجھے سامان دے کے گئے، صرف بابا مجھے ملنے آئے. اور وہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف والا تھا کہ ماما کو مل نہیں سکی. اور مائنڈ میں تھا نا کہ پتہ نہیں کتنی دیر بعد واپس آئیں گی، کتنی دیر لگے گی. یا سیٹ تھا کہ 3 ماہ کے بعد آئیں گی، یا کچھ کہہ رہے تھے کہ مطلب سنی باتیں نا، کچھ کہہ رہے 3 ماہ، کچھ کہہ رہے 9 ماہ کے بعد آئیں گی آپ گھر. تو وہ سارا مائنڈ سیٹ تھا. اور اوپر سے یہ کہ ہائے میں ماما سے نہیں مل کے آئی، وہ تھا سین. وہ بہت تکلیف تھا، وہ دل پہ لگی بات جا کے. لیکن نیکسٹ ڈے ویکینڈ ہو گیا، گھر آ گئی میں خوشی کی بات.
کوئی کامیاب ہوتا ہے تو ڈیٹیلس بھی ہوتی ہیں لوگ بہت زیادہ, تو کسی کو خوشی نہیں بھی ہوتی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب سے آپ فیلڈ میں ہیں تو انہی میں سے کسی کا فون آیا ہو کہ میں ویلا سا فلانا کام کرا دے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہوتا ہے اور ہو بھی رہا ہے. بہتوں کی کال آتی ہے کہ یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ ایسے کر دیں, یہ ویسے کر دیں, فلانا کام پھنسا ہوا ہے اس کو کلیئر کر دیں. اور میں کرتی ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ لیگل سا ہے, ہو جائے گا تو نہ میری ریپوٹیشن پہ کوئی فرق پڑے گا نہ میری لیگل کام, اور میں کر دیتی ہوں وہ. اور جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ان لیگل سا کام ہے اور میں نہیں کر پاؤں گی جو میرے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے, تو پھر بس ٹھیک ہے نکل جاؤ وہاں سے. یہ تو بلا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت دیا, مجھے پتا ہے آپ کی ڈیوٹی بہت لمبی ہوتی ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس, لیکن پھر بھی آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہم نے وقت دیا. اور ہم صرف یہی کرنا چاہتے تھے کہ آپ سے چند باتیں کریں تاکہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ آپ سے سیکھ سکیں اور اس فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں جا سکیں. ایک اور سوال مجھے یاد آ گیا کہ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی پیغام. جیسے کہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس ڈگری ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر مشکل آپ کی دور ہو جاتی ہے, آپ کے اندر کانفیڈینس ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہی فیلڈ آپ کے لیے بہت بیٹر ہے, نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور فیلڈ آپ کے لیے بیٹر ہے تو آپ اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں. آگے بڑھیں تو صحیح, کچھ کر کے تو دکھائیں, انڈیپینڈنٹ بننے کی کوشش کریں اور انڈیپینڈنٹ ہو. کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کا آج کل کے زمانے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ میں کہوں گی کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں, دلوائیں, انہیں اپریشیٹ کریں, انہیں سپورٹ کریں. جب تک آپ ان کے ساتھ رہیں گے وہ آگے بڑھتے رہیں گے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کے ساتھ پیرنٹس کھڑے ہیں, آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر, آپ کا بچہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ اپنا ہاتھ ہٹا دیتے ہیں تب وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے. تو بس پیغام اتنا ہی ہے کہ بس آپ ایجوکیشن کی طرف آئیں, اپنے میرٹ بنائیں. جب آپ کا میرٹ سیٹ ہوگا تو ہر چیز آپ کے لیے پاسبل ہے.